نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی ہے۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے۔ جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ، ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا، کی ہے نا جنہوں نے زیارت وہ کریں، کی ہے نا جی ماشاءاللہ۔ اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا۔ وہ بھئی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے، پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے، اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا جے یار نبی دا، او پہ جاندا جے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے، یعنی بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ غم، اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے دو، اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں، ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نا بستان میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے، لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا، درویش ہو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے، کہتے یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے۔ تو حضرت باجدید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیگے، جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے۔ دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے تھے، جو بندہ بھی آتا کہتا بابا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں، معاذ اللہ، وہ دے گا، اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ جو بھی آتا نا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تو حضرت باجدید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا، ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے، اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں۔ وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، سر شام حضرت باجدید نے سارے نمازی بٹھا لیے، کہنے لگے سنو یار، جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا، تم پوچھتے تھے کیسے، اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گی تم چپ کر گئے ہو۔ آؤ نا دوبارہ سے سوچیں کہ ہمارا یقین کامل کدھر ہے، آؤ نا دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے۔ اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، کہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا۔ پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات ہو،
اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو، انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو۔ لیکن ہم نا وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم نا دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے۔ ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار۔ نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے۔ گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دوائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا، اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جے تسی چول چھڑ دیندے ہو تو پھر میں دوائی بھی تہاڈی کٹا دینا، جے تسی چول نہیں چھڑنے تو پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی تھوڑی دیر چپ رہیاں تے بعد کہنے لگے پتر تو دوائی لکھ ہی دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے، لیکن پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔ متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق منانا چاہیے، جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا، کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہر بات میں تو ایسے نہ کریں، سوچ کے کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نا ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی، سجدے میں ذوق نہیں آتا۔ متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی۔ ان کی زندگی کے اندر یہ